میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑے یا زیادہ۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر قواریری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، مگر افسوس ایک مرتبہ میری عشاء کی جماعت فوت ہو گئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آیا، اس کی خاطر مدارت یعنی مہمان نوازی میں لگا رہا۔ فراغت کے بعد جب مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو۔ یکا یک مجھے اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان یاد آیا کہ با جماعت نماز منفرد کی نماز پر 21 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح 25 اور 27 درجے فضیلت کی بھی حدیث مروی ہے۔ میں نے سوچا، حضرت عبید اللہ بن عمر قواریری کہتے ہیں، میں نے سوچا اگر میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لوں تو شاید جماعت فوت ہو جانے سے جو کمی ہوئی وہ پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر مجھے نیند نے آ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو چند گھڑ سواروں یعنی گھوڑے سواروں کے ساتھ دیکھا۔ ہم سب کہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار نے مجھ سے کہا، تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کہا، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جماعت چھوٹ جانے کے بعد اگر کوئی اس نماز کو 27 بار پڑھ بھی لے تب بھی با جماعت نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً با جماعت نماز پڑھنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں جو بغیر جماعت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے کام کاج، اہل و عیال اور دیگر مصروفیات پر
نماز کو فوقیت دیں، کیونکہ کوئی عمل نماز سے بڑھ کر اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ تو ذکر اللہ سے مراد فرمایا 5 نمازیں ہیں، لہٰذا جو اپنے مال مثلا خرید و فروخت یا پیشے یا اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت اختیار کرے گا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کاروبار کی مصروفیت، مشغولیت کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، یا بعض کہتے ہیں ہم تو اولاد میں مشغول ہیں۔ بعض عورتوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہے، میں اس کی دیکھ بھال میں، اس کی جو ہے وہ اس کی توجہ میں، یا دیگر مصروفیات، معاملات، مشغولیت، اس سبب سے نمازوں کا وقت گزار دینا سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہوتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ نجات و فلاح پا جائے گا، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص رسوا و برباد ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں بھی نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، جن سے بخوبی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار بعطائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کے حق کو معمولی جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہ کیا تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا، نمازیں بلا عذر شرعی قضا کر دینے، چھوڑ دینے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ حدیث پاک کے اگلے الفاظ سنیے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر عہد نہیں، چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے جنت میں داخل فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، اس سے مراد نماز کے تمام تر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نماز کے واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر خازن میں ہے اس آیت میں نماز با جماعت ادا کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ گویا کہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 42-43 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن انہیں ندامت کی ذلت ڈھانپے ہوگی، کیونکہ انہیں دنیا میں جب سجدوں کے لیے بلایا جاتا تو یہ تندرست ہونے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ آیت مبارکہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بغیر عذر کے جماعت ترک کر دینے والوں کے لیے اس سے زیادہ سخت کون سی وعید ہوگی۔ اس لیے بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور نماز با جماعت کے حوالے سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ چند فرامین بھی سنیے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا یہ جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی گاؤں یا شہر یا بادیہ یعنی جنگل میں 3 شخص ہوں اور با جماعت نماز قائم نہ کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا، تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث کی مراد یہ ہے کہ تارک جماعت پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، جیسے بھیڑیا ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں 3 کا ذکر اس لیے ہے کہ جمع کم سے کم 3 پر بولی جاتی ہے، اور 3 شخصوں کے ذریعے ہی جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر 2 شخص کسی جگہ میں ہوں اور وہ دونوں جدا جدا نماز پڑھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں مسلمانوں کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے کثیر ثواب اور کئی انعامات کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ سنیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کی اقتداء میں فرض نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مزید سنیے، فرمایا با جماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ عز و جل سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت
وسائل بخشش میں کیا خوب دعا کرتے ہیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ بعد جماعت نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے جماعت میں شریک ہونے کے سبب 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایسا شخص اللہ عز و جل کا محبوب بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس نماز کے ارادے سے گھر سے نکلنے پر اسے قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الغرض جماعت سے نماز پڑھنے کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو 40 نمازیں بعد جماعت ادا کر لے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن بعد جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک نار یعنی دوزخ سے اور دوسری نفاق سے۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ صرف نفاق یعنی منافقت جیسی بری خصلت سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ نار جہنم سے بھی امان پا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی فرماتے ہیں، نفاق سے براءت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں منافق جیسے اعمال سے محفوظ رہے گا اور اسے مخلصین جیسے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، نیز آخرت میں نار جہنم سے امن میں رہے گا جس میں منافق کو عذاب دیا جائے گا، یا پھر مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا حال ان کے برعکس ہے۔ نماز با جماعت کہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں کے باوجود سستی کرنا اور جماعت سے نماز نہ پڑھنا کس قدر تعجب خیز ہے، مگر افسوس جماعت کی آج کل پرواہ نہیں کی جاتی، نماز تک قضا ہو جائے تو کوئی رنج ہی نہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ حضرات دنیا و ما فیہا یعنی یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سے تکبیر اولیٰ کو زیادہ ہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔ تکبیر اولیٰ چھوٹ جانے پر، تکبیر اولیٰ رہ جانے پر 3 دن تک افسوس کرتے رہتے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 دن تک غم مناتے۔ غور کرے کہ ہمارے اسلاف کے اندر نماز با جماعت کی کتنی اہمیت تھی، اور آج نماز قضا تک ہو جائے تو ہنس ہنس کر بتا رہے ہوتے، ارے میں تو سوتا رہ گیا، میں اپنے کام میں اتنا مصروف تھا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا مجھے، اتنا آج میں کاروبار میں مصروف تھا، نماز کی فرصت ہی نہیں ملی۔ تکبیر اولیٰ چھوٹ جانے پر لوگ 3 دن تک غم کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، جماعت رہ جانے پر 7 دن تک غم کا اظہار کرتے، اور آج نماز تک قضا ہو جائے ہمیں احساس نہیں۔ اور ہمیں خود کو بھی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ان سے بھی میں گزارش کروں گا، ہم سب کو اپنے بچوں کو بھی نماز با جماعت کا عادی بنانا چاہیے۔ سمجھدار بچوں کو نماز با جماعت کے لیے مسجد کی تاکید کرنی چاہیے۔
اور شروع سے ہی انہیں جماعت نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک بدری صحابی نے اپنے بیٹے سے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ با جماعت نماز پڑھی؟ بیٹے نے عرض کی جی ہاں. پھر آپ نے پوچھا تم نے تکبیر اولا پائی؟ بیٹے نے عرض کی نہیں. ارشاد فرمایا با جماعت نماز کا جو حصہ تم سے فوت ہو گیا وہ سیاہ آنکھوں والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے. بلا شبہ میں نے حبیب رب ذوالجلال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں متقیوں کے گھر ہیں، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ عز و جل اس کی مغفرت، رحمت اور سوئے جنت لے جانے والے پل صراط سے باحفاظت گزارنے کا ضامن بن جاتا ہے. مسجد متقیوں کا گھر ہے. مسجدوں میں دل لگانے کی کوشش کیجئے. آج ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. نماز ختم ہوتے ایسے باہر کی طرف بھاگتے، باہر گلی میں آدھا گھنٹہ دنیاوی باتیں کرتے گزر جائے، فضول قسم کے سیاسی اور کھیل کے تبصروں میں گزر جائے، غیبتوں بری باتوں میں گزر جائے. مسجد میں نماز کے بعد دعا کرنے کے لیے بھی تھوڑی دیر نہیں بیٹھ پا رہے. کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو مسجد میں کیوں نہیں لگ رہا؟ اور پھر ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا تھا اپنی اولاد کی تربیت کا کہ انہیں بھی با جماعت نماز کا پابند بنائے. اور کبھی بھی جب وہ خود جماعت چھوڑ کر اپنے بچے کو جماعت کا پابند نہیں بنایا جا سکے گا. اب سگریٹ پینے والا اپنے بچے کو کس طرح سگریٹ سے روکے؟ فلمیں دیکھنے والا اپنے بیٹے کو کس طرح فلموں سے روکے؟ بچے کے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ بابا اگر یہ بری چیز یا غلط چیز ہو تو تم کیوں استعمال کر رہے ہو، تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر جماعت ترک کرنے والا جماعت کی تاکید کرے گا تو اس کا بچہ سوچے گا نہیں اگر اتنی اہمیت والی چیز تھی تو تم کیوں نہیں پا رہے؟ ہمارے بزرگ پابند تھے، پابند بناتے تھے. اب حضرت سیدنا صالح بن کیسان نے جس دیانت و محنت کے ساتھ اپنے شاگرد رشید حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار و گفتار کی نگرانی کی. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کا نام ہے تاریخ میں. ان کی تربیت جنہوں نے کی، اب اس کا اندازہ لگائیں، اس حکایت سے درس حاصل کریں کہ کتنا اثر ہوتا ہے تربیت کا. ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نماز کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے. استاد محترم نے وجہ پوچھی تو بتایا میں اس وقت بالوں میں کنگھی کر رہا تھا. تڑپ کر بولے بال سنوارنے کو نماز پر ترجیح دیتے ہو؟ اور اس بات کی خبر مصر میں آپ کے والد محترم کو کر دی. انہوں نے اسی وقت استاد نے شکایت بھیجی کہ یہ بال سنوارنے میں رہ گیا اور وہ اس نے جماعت میں شرکت نہ کر سکا. والد صاحب نے جب سنا اسی وقت اپنا خاص آدمی بیٹے کو سزا دینے کے لیے بھیجا، جس نے مدینہ المنورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کے بال منڈوائے حضرت عمر بن عبد العزیز کے. پھر کوئی دوسری بات کی کہ ان کی وجہ سے نماز با جماعت میں تو نے تاخیر کر دی. یعنی یہ ایک تربیت تھی، ورنہ بعض اوقات ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچے نے نماز چھوڑ دی، احساس ہی کوئی نہیں. اسکول نہیں گیا تو پوچھیں گے، ٹیوشن نہیں گیا تو پوچھیں گے، لیکن نماز چھوڑ دی نہیں پوچھا جا رہا. بچے نے کتنے دن ہو گئے قرآن کھول کے دیکھا نہیں پوچھیں گے. اور ہمارے بزرگوں کا اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا انداز یہ تھا کہ انہیں شریعت مختارہ کے احکام کی اہمیت سمجھائی جاتی. اور یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز
رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ان تمام اخلاقی برائیوں سے پاک تھی جس میں اس وقت کے کئی نوجوان مبتلا تھے. اور اس حکایت میں ان والدین کے لیے بھی درس کے ماہ کے مدنی پھول ہیں جو اپنی اولاد کی مدنی تربیت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے. ان سے دنیاوی تعلیم کے بارے میں، دنیاوی کام کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، مگر نمازوں کی ادائیگی کی ترغیب تک نہیں دیتے. یاد رکھیے، تربیت اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں کھانے پینے اور لباس جیسی ضرورتوں اور آسائشوں سے جو مزین رکھا جائے، بلکہ انہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آج کے اس پرفتن دور میں بچوں کی مدنی تربیت کی اہمیت تو اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ جدت پسندی کی رنگینیاں اور فریب کاریاں مسلم معاشرے کو ٹی وی، ڈش اینٹینا، کیبل نیٹ ورک، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، جنسی اور رومانی ناولوں، موبائل کے غلط استعمال، برے دوستوں اور بری محفلوں کی صورت میں گھیرے ہوئے ہیں. یعنی اتنی صورتیں ہیں برائی میں پڑنے کی کہ بچنا دشوار ہے. ایک وقت تھا یہ گناہ کرنا مشکل تھا، اور آج وہ دور ہے یہ گناہ سے بچنا مشکل ہے، برائی سے بچنا مشکل ہے. جو بہت کوشش نہیں کرے گا وہ گناہ سے بچ نہیں پائے گا. تب اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور تفریح اور معلومات عامہ میں اضافے کے نام پر یہ آلات بے حیائی کو جس تیزی سے فروغ دے رہے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس تباہ کن ماحول میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو اسلامی معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے ان کی بہترین تربیت بے حد ضروری ہے. طرح طرح کے فیشن دیکھ کر ان کے اندر فیشن کا انداز آئے گا، جیسا کہ معاشرے میں آج پتہ چل ہی رہا ہے. یہ کسی اداکارہ کو کسی طرح کے لباس میں دیکھا، اس کو آئیڈیل بنا کے وہی انداز اپنا لیا. کسی فنکارہ کو کوئی انداز اختیار کرتے ہوئے دیکھا، وہی انداز اختیار کر لیا. کسی ناچنے والی عورت کو کسی طرح کا ڈریس دیکھا پہنے ہوئے، اسی طرح کا ڈریس اپنا لیا. یہ طرح طرح کے میڈیا اور طرح طرح کے چینلز جو ہیں، یہ آزادی کے نام پر، یہ طرح طرح کی جو ہے وہ ترقی کے نام پر ان کو اندر سے بے حیا بنا رہے ہیں. ہمیں انہیں سوچ اور تصور دینا ہے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، تجھے کسی ناچنے والی عورت کو آئیڈیل نہیں بنانا، کسی اداکارہ کو آئیڈیل مت بنا، کسی فنکارہ کو آئیڈیل مت بنا، کسی ناچنے والی کو آئیڈیل مت بنا. کسی نے چاک کھلے کیے، انہوں نے چاک کھلے کر دیے. کسی نے گلا کھلا کیا، انہوں نے گلے کھلے کر دیے. کسی نے باریک دوپٹہ لیا، انہوں نے باریک دوپٹے لے لیے. کسی نے دوپٹہ اتارا، انہوں نے دوپٹے اتار دیے. انہوں نے باریک لباس، کسی نے دیکھا کسی کا باریک لباس پہن لیا. کسی نے پاجامہ اونچا کیا، پاجامہ اونچا کر دیا. کسی نے ٹائٹ لباس پہنا، وہ فیشن چلا دیا. یہ کہاں سے آتے ہیں فیشن؟ انہیں آئیڈیل مت بناؤ. یہ ناچنے والی عورت کو آئیڈیل مت بناؤ، یہ فنکارہ اور اداکارہ کو آئیڈیل مت بناؤ. آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، شاکرہ، قاریہ، رقیہ، منورہ، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بناؤ. تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے. آئیڈیل بنانا ہے تو محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو نا. ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ تربیت دینی، اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ آئیڈیل بنانے کے لیے تجھے کسی کھلاڑی یا فنکار کو نہیں، تجھے اللہ کے محبوب کے کسی عاشق اظہار کو آئیڈیل بنانا ہے. آج امیر علیہ سنت نے سیدی اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنانا، کو عاشق رسول ہیں. تو آج امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. آج ان کی میٹھی گفتگو کو سن کر بے عمل بعمل بن رہے ہیں. یہ ہے اچھوں کی نقل اختیار کرنے کا، ان کا انداز اختیار کرنے کا، ان کے طریقے پر چلنے کا، یہ ہے صلہ. تو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہرکیف آج کے دور میں تربیت اولاد کا بہت زیادہ ہمارے اوپر اہمیت بڑھ جاتی ہے. امیر علیہ سنت کے بڑے پیارے رسائل ہیں، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی مفید ہیں. مثلا امیر سنت کا رسالہ ہے نور والا چہرہ. اب یہ بچوں کو پڑھائیں نا، فرعون کا خواب، بیٹا ہو تو ایسا، جھوٹا چور،
اس میں تربیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اور پھر تربیت اولاد کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 188 صفحات پر مشتمل کتاب تربیت اولاد، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ اس میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین کی خوشبو سے معطر مدنی پھول بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک کے تمام امور اور مختلف آداب زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ شادی تو ہو گئی، اب اولاد، اب اس کی تربیت یہ تو نہیں کپڑے لا کے دے دیے، کھانا لا کے دے دیا، اس کے شرعی مسائل ہے، معاملات ہے، ایک اخلاقی تربیت ہے، ایک روحانی تربیت ہے۔ یہ تربیت اولاد کتاب بہت خوبصورت جو ہے وہ گلدستہ ہے مدنی پھولوں کا۔ اور پھر مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، یہ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہے، گناہوں بھرے چینل سے بچے۔ مدنی چینل سنتوں کی بہاریں لائے گا، اچھی تربیت ملے گی، اچھی سوچ ملے گی، اچھا ذہن ملے گا۔ اور پھر مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی اہمیت بھی بڑھے گی، با جماعت نماز کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی۔ پھر جو ہے وہ اگر ماں ہے تو اپنے بچے کو نماز با جماعت کے لیے خود وہ ترغیب دلائے گی، بہن ہے تو اپنے بھائی کی توجہ دلائے گی، اگر بچوں کی امی ہے تو اپنے بچوں کے ابو کو جب وہ نماز با جماعت کے لیے خود اس کا ساتھ، اس کی معاونت کرے گی، با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے۔ تو اس طرح مدنی چینل کی برکت سے گھر میں مدنی ماحول قائم ہوتا ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند کون؟ عقل مند وہی ہے جو نہ صرف خود دین کے احکامات پر عمل پیرا ہو بلکہ اپنی اولاد کو بھی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے۔ با جماعت نماز کی اہمیت کو آپ کچھ اس طرح سمجھیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ اپنے شہر میں 1 روپے کا بکے گا، مگر اسے سمندر پار جا کر بیچیں گے تو 27 روپے میں بکے گا۔ اب یہاں 1 روپے کا بک رہا ہے، سمندر پار جا کے 27 میں بکے گا، تو ہر شخص اپنا مال سمندر پار جا کر ہی بیچے۔ کیوں؟ ترجیح دے گا کہ 27 گنا نفع تو زیادہ مل رہا ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ چند قدم چل کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے پر 27 گنا ثواب ملتا ہے، مگر لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جماعت حاصل کرنے کے لیے 1 میل چل کر مسجد جایا کرتے تھے۔ ہاں 1 میل، آج تو ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا ہے، دور لگ رہا ہے، 1 میل چل کر جاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے تو ہم نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ہم مسجد کے قریب ہو جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا تمہیں ہر قدم کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں با جماعت نماز کا کتنا جذبہ تھا۔ اب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا تو ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان پر ان کے گھر جلا دوں۔ اب اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ یہاں روئے سخن یعنی بات کا رخ منافقین کی طرف ہے، کیونکہ کوئی بھی صحابی بلا وجہ جماعت اور مسجد کی حاضری نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جن کے گھر جلانے کا بات کی جا رہی ہے منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ نماز با جماعت میں سستی کرتے۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مدینہ پاک میں موذی جانوروں کی کثرت ہے جبکہ میں نابینا ہوں اور گھر بھی دور ہے اور کوئی مناسب رہنما بھی نہیں جو مجھے لے آیا کرے، تو کیا میں گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے استفسار فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟
انہوں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ نے ارشاد فرمایا پس تم حاضر ہوا کرو کیونکہ میں تمہیں دینے کے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ نابینا تھے حضرت ابن ام مکتوم، لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد میں آنے کا حکم ملا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں بھی عطا کی، سہولتیں موجود ہیں، آسانیاں آج تو بہت موجود ہیں، اس کے باوجود نماز با جماعت میں سستی، بلکہ افطار پارٹیوں، شادی ولیمے کی دعوتوں، نیازوں، اصالے ثواب کے اجتماعات اور نعت خوانیوں وغیرہ میں مصروفیت کی وجہ سے بعض جماعت اولیٰ مسجد محلہ کی چھوڑ دیتے۔ مسجد کی جماعت اولیٰ ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلہ کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں بعد جماعت جو ہے وہ جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ اب یہ مسجد کی جماعت بلا عذر شرعی چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں کا انداز یہ تھا کہ ایک بار حضرت میمون بن مہران مسجد آئے، ان سے کہا کہ جماعت ختم ہو گئی اور لوگ جا چکے، یہ سن کر ان کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا حاتم اسم فرماتے ایک بار میری جماعت فوت ہو گئی تو صرف ابو اسحاق نے میری تعزیت کی، اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا 10,000 سے زائد لوگ میری تعزیت کرتے۔ افسوس لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت سے زیادہ دین کی مصیبت آسان ہو گئی ہے۔ اب یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کیونکہ مسجد بھرو تحریک ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی بھی الحمدللہ نماز کی پابندی، با جماعت نماز کا اہتمام اور دیگر شریعت مطالعہ کے احکام کی پابندی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ با جماعت نمازوں کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل اپنے اندر بہت سی اچھی عادتیں آئیں گی۔ بہت آپ دیکھیں گے اولیاء کرام والے اوصاف اپنے اندر مدنی انعامات کی برکت سے آتے ہیں، اور مدنی انعامات میں با جماعت نماز والا مدنی انعام بھی شامل ہے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز با جماعت کے فضائل خود ارشاد فرمائے، صحابہ کرام نے اس کی کتنی تاکید فرمائی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز با جماعت کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے۔ دعوت اسلامی کے کم و بیش اب تک 97 شعبہ جات ہیں تبلیغ قرآن و سنت کے، ان میں ایک مجلس تاجران بھی ہے۔ اب اس مجلس کے ساتھ ہمارے تاجر اسلامی وابستہ ہو جائے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تجارت کو بھی اچھے انداز میں کرنے شریعت و سنت کے مطابق، پھر اس میں رہتے ہوئے گناہوں سے کیسے بچنا ہے اور نماز کی کیسے پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جس بھی شعبے کے ساتھ آپ وابستہ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو مسجد کی طرف آنے کا ذہن ملے، کیونکہ ہے مسجد بھرو تحریک۔ اس کے 12 مدنی کام یہ مسجد بھرو تحریک کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ محلے کے 12 مدنی کاموں میں شرکت کریں، مدنی کاموں میں دلچسپی لیں، انشاءاللہ عزوجل نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بنتا رہے گا۔ حدیث پاک میں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ 163 مدنی پھول، اس سے پانی پینے کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہو۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور پینے کے بعد الحمدللہ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ہے برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نہیں سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ دیر ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پئیں، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔
پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ منقول سؤر المؤمن شفا، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت اور سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک